सुना है आप लोगों ने, मशहूर बात यही है कि मुसलमान, हम है ना खुश होते हैं इस बात पर, मुसलमान एक ना एक दिन कहाँ जाएंगे? जन्नत के अंदर। मुसलमान हमेशा जहन्नम के अंदर नहीं रहेंगे, बल्कि एक दिन आएगा मुसलमान जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। और यही अकीदा भी बोलता है कि अगर अकीदा होने के बावजूद भी एक इंसान के पास गुनाह के काम है, मिसाल कुरान के अंदर अल्लज़ीना यअकुलूना अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु अश-शैतानु मिनल मस ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں اصحاب النار. آخری آیت کے الفاظ ہے فأولئك أصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، اور ہم فیہا خالدون. لفظ آیا ہوا ہے، غور کیجئے گا. جو سودی کاروبار کرتا ہے ہم فیہا، ان کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. گویا سودی کاروبار کرنے والا وہ بھی ہو سکتا ہے جس کا عقیدہ درست ہے، سودی کاروبار کرنے والا وہ بھی ہو سکتا ہے جس کا عقیدہ اہل الحدیث کا جیسا عقیدہ ہو. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تیرا عقیدہ درست ہے اور عقیدہ درست ہونے کے باوجود بھی اس طرح کا سودی کاروبار کر رہا ہے زندگی کے اندر، قرآن کہتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے اولئک اصحاب النار، دوزخ والا ہے. بے شک ٹھیک ہے، مسلمانوں کو دوزخ کے اندر جانا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جنت ہے. لیکن قرآن یہاں پر کہتا ہے اگر عقیدہ تیرا درست ہے لیکن اس اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو پھر جنت کے اندر نہیں جائے گا، بلکہ سودی کاروبار کی وجہ سے ہمیشہ ہی جہنم کے اندر رہے گا. یہ قرآن وضاحت کر رہا ہے ان لوگوں کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، ایک نہ ایک دن جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. دوسرے ایک مثال لے لیجیے گا. قرآن نے کہا ہے، حدیث کے اندر ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے. یہ میں بڑی بڑی کبائر گناہ گن رہا ہوں، چھوٹے گناہوں کا ذکر میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ چھوٹے گناہ جو ہے آپ راستے میں تکلیف دہ چیز کو اٹھائیں گے، چھوٹے گناہ معاف، اس لیے میں ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. آپ راستے میں تکلیف دہ چیز اٹھائیں گے، آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے رب ذوالجلال. اسی طرح سے آپ نے سنا ہے وہ درود شریف پڑھیں گے، آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے رب ذوالجلال. جتنے آپ قرآن کے حروف پڑھیں گے آپ کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، آپ کے گناہ مٹتے ہیں. وہ تو چھوٹے گناہوں کی بات ہے، لیکن بڑے گناہ گن رہا ہوں میں یہاں پر. رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، ان دونوں کے اندر حدیث کے اندر موجود بات ہے کہ دونوں کے لیے ٹھکانہ کون سا ہے؟ جہنم ہے. آئی دو باتیں. اور تیسری بات بڑے گناہ کی حدیث کے اندر موجود ہے، اذا سکر احدکم، دنیاوی سزا یہ سنا رہا ہے، اور دنیاوی سزا بھی میں آپ کو سنا دوں گا کیونکہ یہ خصلت عام ہے آج معاشرے کے اندر. اذا سکر احدکم، جب تم میں سے کوئی شراب پیے، فجلدوہ، پہلے تو دنیا کے اندر، آخرت کا سزا ہم بعد میں دیکھیں گے کیا ہے، لیکن پہلی ذکر سنیے کہ دنیا کے اندر اس کے لیے کیا سزا مقرر کی گئی ہے. اگر تم میں سے کوئی انسان شراب پیتا ہے، فجلدوہ، اسے کوڑے مارو. فإن عاد، اگر پھر سے وہ شراب پیتا ہے، پھر سے رکتا نہیں ہے شراب پینے سے، تو پھر کیا کرو گے؟ فجلدوہ، پھر سے اس انسان کو مارو کوڑے. فإن عاد، پھر سے اگر وہ انسان شراب پیتا ہے، فجلدوہ، پھر سے اس کو کیا کرو؟ پھر سے اس کو کوڑے مارو. فإن عاد، چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن عاد، اگر چوتھی مرتبہ بھی یہ انسان شراب پینے سے باز نہیں آتا، فضربوہ فاقتلوہ، ایسے انسان کو مار ڈالو، قتل کرو. گویا ایسے انسان کو جسم سے ہی گردن الگ کر دو، ایسے انسان کو مار ڈالنا ہے، چاہے وہ مسلم سوسائٹی ہو چاہے وہ غیر مسلموں کی سوسائٹی ہو. اسلام کا قانون ہے شراب پینے والا ایک مرتبہ پیتا ہے دنیاوی سزا، تو کوڑے مارو. کتنے کوڑے مارو گے؟ اور یہ بھی ہمیں صحابہ کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 60 کوڑے مارے ہیں شراب پینے والے انسان کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے بھی 60، اور اسی طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب شراب پینے والوں کی کثرت بڑھ گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے کر دے. کتنے؟ اور حتیٰ کہ حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شراب کی حرمت کے باوجود شرابیوں کی کثرت بڑھ گئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ذلیل اور رسوا اس انداز میں کیا کہ انہیں کھانا ہی بند کیا، حتیٰ کہ جلائے وطن کر دے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں گاؤں سے سوسائٹی سے الگ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر یہاں پر رکھتے ہیں ہم لوگ کہ چلو مسلم سماج نہیں ہے، حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے، تب بھی مسلمان تو گھر ہے نا، گھر مسلمان، گھر کے اندر مسلمان تو ذمہ دار ہے نا. اگر ایک شراب پینے والے کے گھر کے اندر ایک باپ ہے، ایک ذمہ دار ہے،
مان لیتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکمرانی نہیں ہے، لیکن اتنا تو کر سکتا ہے نا ایک مسلمان بحیثیت ذمہ دار، گھر کے اندر یہ قانون لاگو تو کر سکتا ہے نا اسلام کا کہ وہ اپنے بیٹے کو یا پینے والے کو 2 دن 3 دن 4 دن کھانا ہی بند کر دے، اگر وہ رکتا نہیں ہے گھر سے باہر نکال دے 10-15 دن، اتنا تو کر سکتا ہے نا مسلمان۔ خیر بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ دنیاوی سزا رکھی ہے اسلام نے کس انسان کے لیے؟ جو انسان شراب پیتا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے کہ شراب پینے والا انسان جو ہے نا، ایسے انسان کو اللہ چاہے گا تو بندر اور سور کی شکل اختیار کرنے کے لیے تیار کر دے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر تھوڑی سی باتیں 2-3 رکھوں گا۔ معلوم ہے بندر اور سور کی شکل کس کو بنایا تھا رب ذوالجلال نے؟ انسان تھے وہ، لیکن ان کی شکل بن گئی تھی بندر اور سور کی جیسی، بنی اسرائیل، اور کچھ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام، جبکہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے بنی اسرائیل کے قوم کے اندر ایسا ہوا تھا۔ اور ہوا کس بنیاد پہ ہے اس کی وضاحت سن لیجیے گا تاکہ ہم حساس رہیں، خبردار رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، کیا کہا؟ کہا کہ آپ سنیچر کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا، یہ حرام ہے تمہارے اوپر۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے قوم سنیچر کے دن بھی چھپ چھپ کے مچھلیاں نکالنے لگی۔ حکم تھا اللہ کی طرف سے مچھلیاں مت پکڑو کیونکہ حرام ہے تمہارے اوپر، کب مچھلیاں پکڑنا؟ سنیچر کے دن، لیکن وہ پکڑے، وہ رکے مت۔ اسی طرح سے آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں اللہ کا حکم ہے شراب مت پیو، سود مت کھاؤ، فلا 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 کام مت کرو، حرام ہے تمہارے اوپر۔ اور ان سے کہا گیا تھا اگر حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر نہیں رکو گے تمہاری اس طرح کی حالت کی جائے گی۔ اور قرآن کے اندر موجود ہے الفاظ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ نے چاہا انہیں بندر کی شکل اختیار کروانے پر تیار کیا، وہ بندر کی شکل بن گئے، ان کی شکل سور کی شکل بن گئی۔ اور آج ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ وہی اللہ نہیں آج بھی موجود ہے؟ وہ اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ جو داؤد علیہ السلام کے دور میں اللہ موجود تھا، آج بھی وہی اللہ موجود ہے، آج بھی وہی خدا ہے۔ اگر اس خدا کو اس وقت طاقت تھی مسلمان، اس خدا کو اس وقت یہ طاقت تھی کہ وہ بندر اور سور کی شکل میں تبدیل کر دے ان لوگوں کو نافرمانی کرنے کی بنیاد پر، کیا آج ہم حرام اور ناجائز طریقے سے کام کریں اور پھر کیا اللہ کو طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین کو دسا دے گا؟ حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب شراب انسان رکے گا نہیں، باز نہیں آئے گا، ناچنے والے کے بھی اسی حدیث کے اندر الفاظ ہے، ناچنے والا اور گانے والا، یہ بھی اسی حدیث کے الفاظ ہے۔ اسی حدیث کے اندر آخر میں یہ الفاظ ذکر ہے کہ ناچنے والا اور گانے والا جب ناچنے اور گانے سے باز نہیں ہوگا، اللہ کو طاقت ہے کہ اللہ حکم کرے گا زمین کو، زمین دسا دے گی ایسے لوگوں کو۔ یہ تو دنیا کے اندر میں ذکر کر رہا تھا، دنیا کے اندر شرابی انسان کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے۔ اور آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ آخرت میں بیان فرمایا، حدیث قدسی کے الفاظ ہے، رب العالمین نے فرمایا اور ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک شراب پینے والے کے بارے میں رب نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے۔ کس کی؟ اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے، کسی ستارے کی، کسی چاند کی یا کسی اور چیز کی قسم نہیں، کیونکہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو باعزت ہو، جو زیادہ مقام رکھتی ہو، اور اللہ کی نظر میں اپنی ذات زیادہ مقام رکھتی ہے دوسری ذات سے، اور اللہ نے کسی اور ذات کی یا کسی اور شے کی یا کسی اور چیز کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے ہمیں یقین دلانے کے لیے اپنی قسم کھائی کہ اللہ کو اپنی عزت کی قسم ہے۔ شراب پینے والے انسان کو قیامت کے دن جہنم کے اندر جو ناپاک عورتیں ہوں گی، جہنمی عورتیں، ان کے شرمگاہوں سے نکلنے والا پیپ پلائے گا رب ذوالجلال۔ یہ وہ عید ہے قیامت کے دن کن کے لیے؟ جو شراب پیئیں گے۔ اور یہ کون سنا رہا ہے؟ رب ذوالجلال۔ حتیٰ کہ ان کو پیپ اس طرح کا ہوگا، حالت کیا ہو جائے گی ان لوگوں کے مسلمان۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہے، آپ بوتل ایک رکھ لیجئے اس طرح سے، پھر ایک لوہا گول ٹائپ کا اس شدید قسم کا گرم کرے اور بوتل کے اوپر رکھے، پھر بوتل کی کیا حالت ہو جائے گی؟ اوپر والا حصہ اس شدید گرم کی وجہ سے نیچے اترے گا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ ہر ایک انسان کا، ٹھیک اسی طرح سے حدیث کے اندر الفاظ ہے، یہی حالت ایک انسان کی ہو جائے گی جب وہ عورت جو جہنم کے اندر عورت ہوگی، ان کے شرمگاہوں سے نکلنے والا جو پیپ ہوگا یہ پلایا جائے گا شرابی انسان کو، اور حالت یہ ہوگی کہ اس کو یوں محسوس ہوگا میرا یہ سر، میرا یہ دماغ، میری یہ آنکھیں، میری یہ کان موجود نہیں ہے اپنی جگہ، یعنی کہ یہ سارے اعضاء، یہ ساری چیزیں ٹانگوں پر موجود ہے، پیروں پر موجود ہے۔ یہ حالت ہو جائے گی کس کی؟ شرابی کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گویا ایک انسان، ایک شراب پینے والے کے لیے بھی کیا ہے؟ بات مجھے کچھ اور کہنی ہے، شراب پینے والے کے لیے بھی دوزخ، سود لینے اور دینے والے کے لیے بھی
दोज़ख, इसी तरह से रिश्वत लेने और देने वाले के लिए भी दोज़ख। फिर बेनमाजी के बारे में हम सुनते रहते हैं, ऐसे इंसान के लिए दोज़ख तो है ही, वो तो पहले ही हमें कंफर्म हो जाता है कि बैन अब्द व बैन कुफ्र तर्कुस सलाह, मुसलमान और काफिर के दरमियान है ही फर्क, एक चीज वो है नमाज का छोड़ना। वो बेनमाजी के लिए भी दोज़ख है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा अकीदा तो दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहलुल हदीस है, गुनाह भी हुए हैं, खताएं भी करते हैं, सूदी कारोबार भी है, रिश्वत भी लिया है, शराब पीने वाले भी है, बहुत से लोग इस किस्म के भी होंगे, और चाहत यह है कि मैं जन्नत के अंदर चले जाऊं, जहन्नम को ना देखूं। और हर एक इंसान की यही चाहत होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए। मैं तो कहता हूँ कि जहन्नम के करीब में ही अगर एक इंसान को रखा जाए ना, वो जो सोच रखता है ना पहले जन्नत जहन्नम के अंदर, फिर एक इंसान को जरूर बजरूर जन्नत के ही अंदर डाला जाएगा मुसलमान को। लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए मुसलमानों, ये इतने अरसे कि को जहन्नम के अंदर रखना तो दूर की बात है, कि इंसान को अगर जहन्नम के करीब ही रखा जाए और फिर जहन्नम की तपिश, जो जहन्नम की हरारत है, क्या उसको बर्दाश्त कर पाएगा एक इंसान? अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम। लेकिन मुसलमानों, यहाँ पर रब्बुल आलमीन हमें वजाहत के साथ समझाना चाहता है कि अगर तुम्हारा अकीदा दुरुस्त है और चाहत है कि आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हो, जहन्नम के अंदर नहीं जाना चाहते हो, हिसाब होगा, बेशक हिसाब होगा, लेकिन जहन्नम के अंदर नहीं जाओगे, सीधे जाओगे कहाँ? जन्नत के अंदर। फिर एक काम है तुम्हारे लिए, सूद भी लिया है, रिश्वत का कारोबार भी किया है, सारे काम किए हुए गलत गलत, लेकिन अब एक रास्ता है तुम्हारे पास। वो रास्ता क्या है? कुरान के अंदर अल्फाज मौजूद है, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन वला युज़लमून शैआ। अगर तुम ये सारे काम तो किए हैं जिंदगी के अंदर, लेकिन फिर अगर फमन जाहु मौइदतुम मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ, वाज पढ़ने वाला आपको वाज पढ़ गया, नसीहत करने वाला आपको नसीहत कर गया, सुन मना करने वाला आपको मना कर गया, आप रुक गए, फलहु मा सलफ व अमरुहु इलल्लाह। जो तुमने सूदी कारोबार किया था, रिश्वत लिया था, वगैरह वगैरह काम किए थे, हराम और नाजायज तरीके का काम, ऐसे कामों का मामला अल्लाह के हवाले छोड़ दो। अब उनके बारे में ख्याल मत करो कि फलां काम मैंने किया है जहन्नम में जाऊंगा, फलां काम किया जहन्नम में जाऊंगा, नहीं, वो मामला अल्लाह के हाथ में है। क्यों? इल्ला मन ताब, क्योंकि तू ताइब बन गया है रब्बुल जलाल के दरबार में। अब तेरे साथ जुल्म नहीं किया जाएगा, अब तेरे साथ ज्यादती नहीं की जाएगी, बल्कि अल्लाह का अब उसूल ये है, अल्लाह का कानून तेरे ऊपर ये अब लागू हो जाता है, तू तौबा करने वाला बन गया। हदीस के अंदर अल्फाज तेरे सामने मौजूद है कि ताइब ऐसा हो जाता है कि जब वो तौबा करता है, माँ के पेट से निकलने वाला बच्चा जिस तरह से मासूमानिल खता, गुनाहों से पाक होता है, इसी तरह से तौबा करने वाला मासूमानिल खता हो जाता है। बस खत्म बात। इंसान के पास न वो सूद की सजा, न रिश्वत की सजा, लेकिन सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम ताइब बने, रब्बुल जलाल के दरबार में माफी मांगने वाले बने, और फिर